تو جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چودھری سہیل صاحب، جو کہ سابق کونسلر ہیں اور اس بار ان کا نام وائس چیئرمین کے لیے UC 34 میں الیکٹ کیا گیا تھا۔ چودھری صاحب، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ لاسٹ ٹائم ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ جب 25 مئی کا دن تھا، جب عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کی کال دی تھی اسلام آباد میں، تو ان کے پکڑ دھکڑ کا معاملہ سٹارٹ ہو گیا تھا۔ جیل میں گئے تھے، جہاں پہ گرمی میں کیا حالات ہوئے تھے انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کے لے کے آئے، اس ناچیز بندے کی انٹرویو کرنے آئے۔ سر، اس طرح کی قربانیاں ہم پہلے سے بھی دیتے آئے ہیں۔ 25 کیا ابھی بھی ہم لوگ، آپ ہمارے لیڈر کو، آپ کو پتہ ہے وزیر آباد جو گولیاں لگی، جو انسیڈنٹ ہوا، اس کے باوجود ہمارے لیڈر خان صاحب اس ٹائم بھی نہ ڈر بے باک، نہ جھکنے والے نہ ڈرنے والے۔ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں ریسٹ ہوا تھا، اس میں مجھے اٹھا کے لے کے گئے تھے، گھر سے اٹھا کے لے کے گئے تھے۔ کیسے پتہ چلا آپ کا؟ سر، انہوں نے لوکیشن لگائی ہوئی تھی، موبائل پہ لوکیٹر لگایا، آگے گھر سے اٹھا کے لے گئے، فون کرا کے نیچے آئے، سول کپڑے میں بندے تھے، نیچے آیا تو انہوں نے گاڑی میں بٹھایا لے کے چل۔ آپ نے کیا کیا تھا کہ جو آپ کو وہ ٹریس کر؟ ان کو تھریٹ دینا تھا، انہیں پتا تھا یہ یہاں سے کونسلر ہے صاحب کا، یہ یہاں سے بندے اکٹھے کر لے گا، موومنٹ کرے گا، یہاں سے کچھ نہ کچھ کرے گا۔ میرے پہ ایلیگیشن جھوٹی لگائی گئی کہ اس نے ہائی وے بلاک کرنے کا پلان کیا ہوا تھا، جو کہ مجھے موجودہ ادھر پوچھا گیا، بار بار جگہ انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ آپ کے اوپر ایلیگیشن ہے کہ آپ نے پلان کیا ہوا تھا۔ تو میں نے تو ہنس کے ان کو یہی جواب دیا کہ نہ، ہم پرامن احتجاج کرنا تھا، میں کال ہی پرامن احتجاج کی تھی، آپ نے پکڑنا تھا پکڑ لیا۔ اس میں ان کو یہ فائدہ ہوا، جب میں اریسٹ ہو گیا تو جتنی میرے تعلق والے بندے تھے وہ سارے اپنے اپنے گھروں میں ہی آگے پیچھے چھپ گئے، موبائل فون بند کر دیے، اسٹرینتھ ہماری کم ہو گئی۔ بٹ وہ مارچ بھی ہمارا بھرپور رہا۔ انہوں نے اس طریقے سے ظلم کیا اس ٹائم، یہ عوام بھولی نہیں ہے ابھی، اس طریقے سے شیلنگ کی گئی اور لاٹھی چارج کیا گیا کہ جیسے ہم کو انڈیا سے آگے ہیں۔ تو یہ تو سیاست کا اتار چڑھاؤ ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو اللہ خیر کرے گا۔ ابھی ہم اپوزیشن میں ہیں، کبھی گورنمنٹ میں بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ سہیل صاحب، ابھی پھر سے وہی لانگ مارچ عمران خان نے دوبارہ سٹارٹ کیا، وزیر آباد سے آج پھر لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف روانہ ہے۔ کیا کوئی ڈر شر ہے؟ جیل شیل دیکھی ہے تو کیا خوف پیدا ہو رہا ہے دل میں؟ سر دیکھیں، نو ڈاؤٹ جیل اچھی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جیل جرم پیشہ بندوں کے لیے بنی ہے، ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، گئے ہیں ایک اچھا، چلیں یہ بھی ایک زندگی میں تجربہ ہو گیا کہ جیل کیا چیز ہے۔ ہاں، اٹس اوکے۔ اور باقی ڈر وغیرہ کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی بھی سارے عام بیٹھے ہیں، کریں گے خان، ابھی 4 دن سے ہم روز رات پروٹیسٹ کرتے ہیں، رات کو اکارڈنگ ٹو آر لیڈرز کے آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور پرامن کر رہے ہیں الحمدللہ، کوئی ایک درخت تک نہیں ٹوٹا ہائی وے پہ۔ اچھا سہیل صاحب، الیکشن بھی آ رہے ہیں بلدیاتی، آپ نے وائس چیئرمین کے لیے الیکٹ بھی علاقے نے آپ کو کر دیا ہے، اس کے بعد عمران خان بھی اسلام آباد آ رہے ہیں۔ اگر یہی کوئی پکڑ دھکڑ والا معاملہ، پلان تو ہے، کنٹینرز آپ کے سامنے ہیں، ارادے بھی ہیں، جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں PTI کے اسلام آباد کے حدود میں، انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ لگ بھگ میرے جو ذرائع ہیں اس کے مطابق 200 بندے کا نام ہے۔ جب آپ کی پکڑ دھکڑ ہوگی تو الیکشن کون لڑے گا؟ ہاں، یہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، یہ ہم اپنی اعلیٰ قیادت کو لکھ کے ریٹن بھی دیا ہے، اور ہمارے بابر اعوان صاحب نے اس پہ ریٹ بھی ایک دائر کی ہے ہائی کورٹ میں کہ جی اوپر سے آپ نے بلدیات اناؤنس کیے ہیں، ہمارے کینڈیڈیٹس کھل کے اپنی کیمپینز نہیں کر سک رہے، اپنے جلسے جلوس نہیں کر سکیں گے، ڈیفینیٹلی پکڑ دکڑ کا ڈر ہوگا تو کون وہاں پہ آئے گا۔ تو یہ ایک سوالیہ نشان میرے پاس ہے کہ یہ میں بھی ان کی ایک نون یا اپوزیشن کی ایک چال ہے، گورنمنٹ کی ایک چال ہے کہ ان کو اس معاملے میں الجھائے رکھو۔ اب دیکھیں آج کتنے دن ہو گئے، اور دوسری گورنمنٹ کے نمائندے جو الیکٹ ہوئے ہیں یہاں سے، وہ اپنی کمپین کھل کے کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ کریں گے، اللہ خیر کرے گا، بٹ یہ کافی دن ضائع ہو گئے ہمارے۔ جیسے دیکھا جائے تو 25 مئی والے دن لانگ مارچ کے اندر جو سختی پائی گئی تھی PTI کی طرف سے، اگر شیل پھینکے جاتے تھے دوبارہ ریئیکشن ہوتا تھا، یہ تو ویسے بھی عموماً ہوتا ہے، ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہوتا ہے، تو کیا اس میں کوئی اس بار نرمی ہوگی؟ کیونکہ الیکشن بھی آپ کے سر پر ہیں، اس کو دیکھ کے کیا کوئی نرم لہجہ اختیار ہوگا؟ سر، آپ کے سامنے نرم لہجہ تو اب کیا اختیار کریں، ہماری ایک FIR نہیں ہماری مطلب کی کٹ سکی، جن پہ نامینیٹ کیا کہ یہ بندے ہمیں چاہیے نہیں۔ سہیل صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ آپ کی FIR کیوں نہیں درج ہو رہی؟ حکومت آپ کی ہے، پنجاب آپ کا ہے، پھر FIR آپ الزام پھر دوسروں پہ کیوں لگا رہے ہیں؟ حکومت جب وزیر اعلیٰ آپ کے ہیں، وہاں پہ نہ تو رانا ثناءاللہ کی دخل اندازی ہے، نہ ہی حکومت کی طرف سے جو شہباز شریف صاحب کی ہے وہاں پہ کوئی دخل اندازی ہے، پھر FIR، یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان کی عوام پوچھ رہی ہے کہ کیوں آخر FIR درج نہیں ہو رہی؟ آپ کو جو پچھلے 70 سال سے یہی 2 پارٹیز آپ کے اوپر لاگو ہیں،
ہمارے اوپر لاگو ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ ان کے پیدا کیے ہوئے یا ان کے رکھوائے ہوئے. دیکھیں ابھی پھر اسلام آباد پولیس میں دوبارہ بھرتیاں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. جن کو یہ لگائیں گے کل کو وہ ہمارا آرڈر مانیں گے؟ وہ ہمارا آرڈر کبھی بھی نہیں مانیں گے. یہ ان کے پلانٹڈ بندے ہیں جو کہ ہماری گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی ہمارے آرڈرز نہیں مانتے، وہ آگے سکڑتے ہیں، ویرتے ہیں. تو اس میں کس کی ناکامی ہے؟ ہمارا 1.5 سال حکومت، 2.5 سال سوری 3.5 سال حکومت میں ہم یہ نہیں کر سکے. یہ چیزیں ہوں گی مگر یہ جب عدلیہ انصاف کرے گی، عدالت نیوٹرل ہو جائے گی، ہماری فوج نیوٹرل ہو جائے گی، ہماری عوام اگر بہتر اس کی سوچے گی تو یہ چیزیں خود بخود کلیئر ہو جائیں گی. سہیل صاحب چھوٹا سا کوشچن ایڈ کروں گا. 3.5 سال پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے اوورال پاکستان میں، کے پی کے میں، پنجاب میں. 3.5 سالوں میں کوئی قانون سازی نہیں کر سکی پی ٹی آئی. کیا امید لوگ رکھ سکتے ہیں کہ آگے اگر حکومت مل جاتی ہے پی ٹی آئی کو تو آگے کوئی نظام بہتر ہوگا، یا پھر اگلے 5 سال یا 4 سال جب بھی حکومت ان کو ملی، ختم ہوئی، اس کے بعد پھر یہی سوال اٹھائیں گے کہ ہمیں جی ہمارے اختیارات نہیں تھے، ادارے آپ کے انڈر ہوتے ہیں، سب کچھ پولیس آپ کے انڈر ہوتی ہے، ابھی بھی آپ کے انڈر ہے، پھر یہ کیوں دوسروں پہ الزام؟ سر ہمارے قائد نے کل ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر اب مجھے نیکسٹ 2/3 میجورٹی سے گورنمنٹ ملے گی تو میں لوں گا، ادروائز میں نہیں لوں گا، کیونکہ بلیک میل ہونا پڑتا ہے. پھر ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آپ اگر اپنی مرضی کے فیصلے نہیں کر سکتے تو اس سے بڑی تو سیٹ نہیں ہے نا. اگر 2/3 میجورٹی آئے گی تو ضرور انشاءاللہ حق دار کو اس کا حق ملے گا. انصاف اوپر سے لے کر نیچے تک ہوگا، جو ہمارا موقف بھی ہے اور ہمارا المیہ بھی ہے، اور جس پہ ہم اس چیز کے پی ٹی آئی جوائن کی کہ یہ واقعی یہی چاہتی ہے اس قوم میں کہ انصاف ہو. بس آگے آپ اوکے ٹھیک ہو گیا، یہاں سے کٹ کر دیں. اچھا سہیل صاحب، جاتے جاتے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے لانگ مارچ اسلام آباد پہنچے گا، کیسے استقبال کرنا، اپنے کیا مائنڈ سیٹ ہے، گرفتاریوں کے بھی چانسز ہیں، کیسے حکمت عملی اختیار کریں گے آپ، اور جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے لوگوں کے نام؟ لوگوں کو تو یہی پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ جاگ جائے یہ قوم. اس قوم کے پاس بہت ہنرمند لوگ بیٹھے ہیں، جوان بیٹھے ہوئے ہیں. یہ قوم جاگ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ جگہ 70% جاگ گئی انشاءاللہ تعالیٰ. جو 30% پلانٹڈ لوگ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ایک ٹائم آئے گا. پیغام یہی ہے کہ بس حق سچ کا ساتھ دیں اور ہم خان کا بالکل بھرپور استقبال کریں گے. خان صاحب جب آئیں گے اسلام آباد میں، پہلے تو پلان یہی ہے کہ پنڈی میں جانا ہے، پنڈی سے ہوتے ہوئے پھر ایک قافلہ لے کے ہم لوگ آئیں گے اسلام آباد. تو ضرور بھرپور انشاءاللہ پکڑیں گے. کتنا ایک پکڑیں گے، اڈیالہ بھر دیں گے، کتنے ایک عوام بھریں گے. کہاں لے تو اب تو جہل اسلام آباد میں آ گیا، عنایت میں کتنے ایک بندے بند کریں گے. تو اس چیز کا کوئی ڈر نہیں ہمیں. انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھرپور استقبال کریں گے اپنے لیڈر کا، اور پوری بھرپور شمولیت کریں گے ان کے ساتھ. اللہ خیر کرے. بہت شکریہ سہیل صاحب. تو جی ناظرین، یہاں پہ کارکن کی بات کی جائے یا پھر لیڈر کی بات کی جائے یا پارٹی رہنما کی بات کی جائے، ہر بندہ جذباتی پرجوش طریقے سے دکھائی دیتا ہے. خان کے ساتھ کس حد تک جانا ہے یہ تو ہم سوالات کرتے ہیں، ان کے جو پروٹیسٹ ہوتے ہیں یا پھر جلسے ہوتے ہیں، ہر بندہ یہ نہیں کہ ایک لیڈر ہی، ہر ایک عام سا کارکن بھی ہے تو وہ بھی جان دینے کی بات کرتا ہے، وہ بھی خان پر نام اپنی جان نچھاور کرنے کی بات کرتا ہے، سینہ تان کے باتیں کرتے ہیں. عمران خان اسلام آباد میں داخل ہوں گے یا پھر راول پنڈی میں. لانگ مارچ قریب پہنچنے والا ہے اسلام آباد، تیار ہو جائیں اسلام آباد والوں. عمران خان کی کمپین کون کون کتنی زیادہ چلائے گا یہ تو دیکھا جائے گا وقت کے ساتھ. کتنے لوگ لے کے اسلام آباد میں داخل ہوں گے عمران خان کو، وہ بھی دیکھا جائے گا. انشاءاللہ لمحہ بلمحہ آپ کو خبر دیتے رہیں گے لانگ مارچ کی اور اسلام آباد کے کارکنوں کی کتنا جذبہ ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، حسیب احمد کو. نیکسٹ پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنے اور اپنے پیاروں کا رکھے گا خیال. اللہ حافظ.